ارشاد بھٹی صاحب، آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے میڈم شیخ، بلا شبہ اونے پونے داموں پر تحفے خریدنا، تحفے چھپانا اور تحفے بیچنا قابل مذمت ہے، شرمناک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے اپنے اخلاقی معیار کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پین میں جڑے جیسے پین میں جڑے 1450 ہیرے 275 روپے فی ہیرا خرید کر 500 روپے فی ہیرا بیچنا عقل سے بالا تر ہے، ویسے ہی سعودی ولی عہد کے گفٹ سیٹ کی قیمت بھی 1 ارب 70 کروڑ میری عقل سے باہر ہے۔ ہیروں والے پین اور تحفے سیٹ کی قیمت کا از سر نو تعین ہونا ضروری ہے۔ میڈم شیخ، یہاں میں عمر فاروق اور ان کے خاندان کی مبینہ جرائم کہانیاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں میں عمر فاروق، شہزاد اکبر اور عمران حکومت میں مقدمے بازی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ان کے خراب تعلقات۔ یہاں میں بالا سرے محل نیکلس خرید کر بیچ جانے والے جب وہ بالا گھڑی پر خرید کر بیچنے پر جگتے مارتے ہیں، وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہاں میں ایون فیلڈ فلیٹس میں بیٹھ کر گھڑی کی قیمت رسیدیں مانگنے والوں کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میڈم شیخ، مجھے لگتا ہے کہ ہم ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں، ون وے مفروضوں پر کہانیوں پہ کہانیاں بنائی جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کے بقول سعودی ولی عہد کا گفٹ انہوں نے خریدا، شہزاد اکبر نے فون کیا، فرا گجر تحفے والا سیٹ لے کر آئیں اور $20 لاکھ میں خریدا۔ کوئی رسید، کوئی لکھت پڑھت، کوئی ثبوت، کوئی CCTV فوٹیج، کوئی کیمرہ بھی ہوگا لگا ہوا کہ دفتر میں وہ آئی تھیں۔ الزام عمر فاروق نے لگایا ہے، ثبوت انہیں دینا چاہیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے کا ثبوت موجود ہے۔ 2019 میں یہ سیٹ عمران خان نے 2 کروڑ میں خریدا، 5 کروڑ 10 لاکھ میں بیچا، رسید بھی موجود ہے، 5 کروڑ 10 لاکھ کی رقم بھی ڈکلیئر ہوئی ہے، اس پر کیپٹل گین ٹیکس بھی دیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے طلعت حسین صاحب نے 29 جون 2022 کو ٹویٹ کر کے رسید بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ گھڑی اسلام آباد میں یا تحفہ سیٹ اسلام آباد میں عمران خان نے بیچ دیا تھا۔ اور اس وجہ سے بھی میں یہ ون وے مفروضہ کہتا ہوں کہ شفیق زندہ ہے، جس کو FIA نے اٹھایا تھا اور اب وہ دبئی میں ہے۔ شفیق نے یہ 5 کروڑ 10 لاکھ میں خریدی چیزیں، ان سے ان کے انویسٹر جو دبئی کے ہیں اویس مرچنٹ نے خریدی، ان سے دبئی کے ایک شاہی خاندان کے فرد نے خریدی جن سے عمر فاروق صاحب کے روابط ہیں۔ اور لہٰذا یہ جو ون وے ٹریفک چلائی جا رہے ہیں، ہم اس سے پرہیز کریں۔ عمر فاروق صاحب کو کہیں کہ کوئی ثبوت لائیں، کوئی جس طرح وہ دوسرے میسیجز دکھائیں، کوئی لکھت پڑھت دیں۔ ٹھیک ہے سر، 2 چیزوں کا جواب دے دیں۔ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ون وے ٹریفک، تو یہاں پر تو ایک الزام لگایا گیا ہے، اس سے متعلق سوال ہی پوچھ رہے ہیں۔ اگر خان صاحب کے پاس اس کی کوئی وضاحت ہے یا اس کا کوئی جواب ہے، یقیناً ہوگا، ہم تو یہ بھی مان کے چل رہے ہیں کہ خان صاحب دے سکتے ہیں جواب، تو کیوں نہیں ابھی تک سامنے آیا؟ ہم تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں اس کا۔ تو کیا یہ کہنا کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ خان صاحب تو خود ہی کہتے تھے نا، ابھی جب نیب کا کیس بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا وہ آبجیکشن ہی یہ اٹھاتے ہیں کہ جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے۔ میڈم شیخ، عمران خان سے اور آپ کیا جواب چاہتی ہیں؟ 2 کروڑ میں انہوں نے خریدا سر، یہ جو آپ شفیق 5 کروڑ 10 لاکھ میں انہوں نے بیچا۔ سر کسی کو یقین نہیں آ رہا، کل تک تو آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہیرا 500 کا بیچ دیا انہوں نے نا۔ اور تو یہ جو آپ پوری شفیق والی کہانی سنا رہے ہیں، یہ خان صاحب کیوں نہیں سنا سکتے؟ میری بات تو سن لیں نا، بات تو سن لیں پلیز، بات سن لیں۔ کہانی آپ بھی سنا رہے ہیں، کہانی وہ بھی ہے، کہانی یہ بھی ہے، مفروضہ وہ بھی ہے، مفروضہ یہ بھی ہے۔ میری کہانی اور میری مفروضے میں رسیدیں ہیں کہ 2 کروڑ میں خریدا، 5 کروڑ 10 لاکھ کی رسید بھی موجود ہے، رقم ڈکلیئر بھی موجود ہے، اس پر گین ٹیکس بھی موجود ہے۔ اور کیا دے عمران خان اس کے علاوہ آپ کو؟ نیازی صاحب سیٹ لا کے واپس دے دے، نیازی صاحب دوبارہ سے بیچے۔ نہیں بھٹی صاحب، آپ نے اس کو تھوڑا سا الگ اس میں لے رہے ہیں۔ بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے سیٹ کی، کسی بچے کو بھی پتا ہوگا تو اس کو 5 کروڑ میں کیسے بیچ دیے؟ نہیں، اتنی کم بھی نہیں ہوگی میڈم شیخ۔ ہائے اللہ بھٹی صاحب، میں نے آپ کا کل کا چرا دینے، کل آپ کہہ رہے تھے کہ 1 ارب 70 کروڑ
एक नहीं सुन तो लेना आप सुन तो लें। 1 अरब 70 करोड़ का 1 अरब 70 करोड़ भी नहीं है, हीरे कम भी हैं, ये 5 करोड़ भी नहीं है, मान लिया 1 अरब 70 करोड़ भी नहीं है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान के वजीर आजम को 2.25 अरब का सेट दे देता है। हम कोई मलका एलिजाबेथ हैं, ट्रंप हैं, कौन है? अच्छा, यानी उठा के इस तरह 2.25 अरब के सेट दिए जा रहे हैं। कल तो आपने गैर सियासी घरेलू शख्सियात और पता नहीं क्या क्या किधर हमें किस बत्ती के पीछे लगा दिया। आज आपने जो यू टर्न मारा है उसके ऊपर न्याजी साहब आपको जवाब देंगे। सिर्फ ये बता दें भट्टी साहब, अगर भट्टी साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो रसीदें हैं पीटीआई के पास, तो ये इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जमा कराई जब तोशा खाना का केस चल रहा था? हाँ जी, ये बेनजीर साहबा इलेक्शन कमीशन में ये रसीद जमा है, ये मेरे पास इलेक्शन कमीशन का कागज मौजूद है। अच्छा, ये तलत हुसैन साहब को अगर रसीद मिल सकती है तो इलेक्शन कमीशन में वो क्यों नहीं जमा करवा सकते? जो इलेक्शन कमीशन का जो पीटीआई ने जवाब जमा कराया था वो भी मैंने पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी मैंने पढ़ा है, और अब इलेक्शन कमीशन ने उनको दोबारा मौका दिया है कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जमा कराना चाहें तो आप करा दें। और दूसरी बात ये कि 2018 और 2019 का जो बैंक स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो भी कम है जितनी जो अमाउंट वो बता रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में जितना मैंने देखे, बेनजीर आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन रसीद ये वाली है कि इस्लामाबाद की दुकान की मौजूद है, वो टाइम ऑफ आर्ट के पता नहीं इस तरह कुछ दुकान का नाम है, वो मौजूद है, लेकिन बैंक अकाउंट से मुतल्लिक काफी शकूक व शुबात है।